बड़ी अहम खबरें आपके सामने आई। वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का एक तो पैगाम रोकने में नाकाम हुई। कैद तन्हाई के बाद इमरान खान का पहला पैगाम ही जिद्दोजहद, इबादत, आज़ादी और शहादत। तमाम रास्तों पर इमरान खान ने ऐलान कर दिया और अपनी सज़ाओं पर रद्द-ए-अमल भी दिया। और ये जो फैसला हुआ सज़ा का, इसकी भी अहम वजूहात सामने आ गई। खान की कॉल पर लबैक पर सुहेल अफरीदी अब तहरीक शुरू करने का, स्ट्रीट पावर उन्होंने शो करने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़े तारीखी लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी, और ऑपरेशन शहबाज शरीफ हुकूमत गिराने का मामला, मुज़ाहमत का मुतफ़िका फैसला, और खान के बेटों के इंटरव्यू से लाख परेशानियों से वफाकी वज़रा हुकूमत से कह रहे हैं कि इमरान खान के बेटों की मुलाकात की यकीन दहानी करवाएं। फील्ड मार्शल किन ममालिक के दौरों पर अमरीकी दौरे की तस्दीक भी आ रही है, और ट्रंप मुलाकात में इसराइल को तस्लीम करने का मामला भी, और उसके साथ बजट से पहले खजाना बिल्कुल खाली। एक बार फिर हाइब्रिड निज़ाम IMF के सामने झोली फैलाने के लिए तैयार। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बांग्लादेश में बहुत बड़ा सबक, नौजवान इनकलाबी रहनुमा के जनाजे पर जो शिरकत लाखों लोगों का नया रिकॉर्ड। इस सारी खबरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले देखिए, एस्टैब्लिशमेंट खान का जो पैगाम रोकने का हर हरबा इस्तेमाल करते रहे। इमरान खान से चंद मिनटों की मुलाकात में वो तमाम पैगाम जो पिछले 45 दिनों से रोकने की कोशिश थी, वो सलमान सफदर से तोशाखाना केस की मुलाकात में वो पैगाम आवाम तक पहुंच गए। और ये एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा ब्लंडर था। आगे चल के बताता हूं। खान का देखें, ये पैगाम अब पूरे पाकिस्तान पहुंच चुका है, और ये पैगाम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कौम तैयार हो, मुज़ाहमती तहरीक के लिए तैयार हो कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं। इमरान खान ने अपनी जिद्दोजहद को दोहराते हुए कहा, ये एक इबादत है और मैं शहादत के लिए भी तैयार हूं। ये सुहेल अफरीदी के लिए जो सबसे बड़ा पैगाम था, उसका जवाब उसने दिया, लाएमल तैयार किया कि हम घर घर दरवाजा खटखटा के पूरे पाकिस्तान को तैयार करेंगे। और इस डोर टू डोर मुहिम में हमने अब घरों में नहीं बैठना। और यकीन करें कि मैं बड़ा हैरान हुआ इस बयान के फौरन बाद सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद की सड़कों का रुख भी कर लिया। और इसमें जो बड़ी अहम बात थी कि मुज़ाहमती तहरीक हो या मुज़ाकराती तहरीक, खैबर पख्तूनख्वा इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ खड़ी है। यहाँ आप एहतजाज की कॉल दें या जिस तरह मर्जी आप खान की हिदायत दें, लेकिन कोई ऐसा चार्टर ना बनाए मिसाक जमहूरियत वाला कि कल कोई अमरीकी कोंडालिसा राइस लिखती हो किताब कि बैकग्राउंड में तो अमरीका ये कह रहा था, यानी ये काम भी बीच में वारदात वाला हो सकता है। इसने कहा वर्कर्स तैयार है, हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, कुछ चीज़ों का बड़ा फैसला करना है और उसके मुताबिक हम प्लान तैयार कर रहे हैं कि ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये पाकिस्तान की है। इसकी मैं आगे भी तफसील बताऊंगा, लेकिन खान के पैगाम में कुछ और भी बड़ी अहम नुकात थे। एक दफ़ा फिर इमरान खान ने बाकायदा जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कहा कि ये पाकिस्तान का मुंतखब शख्स नहीं है। जिस तरह हम ज़ियाउल हक का या मुशर्रफ का नाम लेते हैं, ऐसे ही जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया जाता है। और जेल में जो सलूक इमरान खान से हो रहा है, नारवा सलूक, उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर है। इस वक्त जेल की हर कैदी के पास टीवी की सहूलत है, लेकिन यहाँ इमरान खान और बुशरा बीबी को किताबें तक नहीं दी जा रही। फिर जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, जिस पर अलीमा खान ने बताया कि जिस तरह आज इमरान खान और बुशरा बीबी को तकरीबन घसीटने की वहाँ कोशिश की गई, सलमान सफदर के साथ भी मैन हैंडलिंग की गई, बदतमीजी की गई। और इमरान खान ने खवातीन के मामले पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर महरम बलोच, बुशरा बीबी इनके हकूक पर आज दोबारा गुफ्तगू की। उन जजेस को खराज अकीदत पेश किया जो डट के हैं, खड़े, उन्हें हीरो करार दिया, और जो बुज़दिल बदकिरदार है उन्हें मुशर्रफ के PCO जज करार दिया। अच्छा, तोशाखाना का ये केस जो अचानक शुरू हुआ, मिनटों में सजा आई, इसकी दो बड़ी वजूहात सामने। एक, जो गजा में फौज भेजने का पूरा भांडा अमेरिका ने खोल के रख दिया, पूरे पाकिस्तान में लान तान शुरू हो गई, दबाव शुरू हो गया। अब देखें, ये इतना अहम मामला था कि तोशाखाना का आज फैसला नहीं होना था। ये सलमान सफदर खुद बता चुके हैं कि दलाइल के बाद अभी जवाबी दलाइल थे। ये ऐसी इमरजेंसी और मजबूरी क्यों आई कि 17 साल की सजा का फैसला एकदम कि ना वकला ना खान की फैमिली ना घर वाले और बार बार मुलतवी करने वाले केस का अचानक फैसला आ गया कि जो ही मार्को रूबियो ने भांडा फोड़ा कि पाकिस्तान की तरफ से जो जनरल आसिम मुनीर की तरफ से ऑफर की गई कि हमें इसराइल जाना है। इस गुफ्तगू का लुबे-लबाब यही था, साफ साफ नजर आता है, उसमें यही कहा जा रहा था कि ये हमारी मिन्नतें कर रहे हैं और हम अभी ये तय नहीं कर पा रहे कि इनको रेट क्या देना है। एक फौजी को $100 देने हैं, $500 देने हैं, या इनकी डिमांड जो $10,000 वो देनी है। और इनका दायरा इख्तियार क्या होगा, यानी फलस्तीनी मुजाहिमतकारी से मारने हैं या आम लोग भी, या इसराइल के खिलाफ जो खड़ा होगा उसे हटाना है। हिफाजत कहाँ तक करनी है, किस इलाके तक जाना है, अभी ये फैसला नहीं हुआ। और वो ज़ाहिर है बोर्ड ऑफ पीस के नाम से जो कमेटी बनेगी, जिसका सरबराह अमरीकी जनरल होगा, याद रखें, और उसके बाद टेक्नोक्रेट हुकूमत और फिर 7 हिस्सों में तकसीम करने के बाद ये मामला होगा। लेकिन उसने कहा ये इतनी तेजी करे कि हमारी मिन्नतें करके हमें किराया दो, हम जाने को तैयार हैं। और फिर तोशाखाना का फैसला आ जाता है इसमें, क्योंकि आपकी तवज्जो बढ़ जाती है, आप ज़ाहिर हमारी तवज्जो उधर चली, हम उस गजा के मामले से हट के, इसीलिए इस मामले को साथ साथ चलाएं। अस्करी साफी जो अभी भी बयानियां बना रहे हैं ना, पाकिस्तान में ये बताते रहे आपको, ट्रंप बड़ा दबाव डाला है, IMF का, FATF का, GSP+ स्टेटस का, बाजू मरोड़ है, हमारे पास कोई हल नहीं रहा, हम इसराइल ही जाएंगे। दफ्तर खाजा ने भी तरदीद की, ताहिर शफी को भी छोड़ना पड़ा, हुकूमती वज़रा भी उछल उछल के बताते रहे कि जी हम तो जा ही नहीं रहे। ये तो भला हो मार्को रूबियो का, जिसने ये पोल खोल दिया कि अभी तो पिंड बसा ही नहीं, चोर पहले पहुंच चुके हैं। और इनके अस्करी साफी तो अभी तक ये देखें, वो कह रहे थे अंग्रेजी में ये लिखा है, अंग्रेजी में वो लिखा है, इनकी अपनी अंग्रेजी का हाल आपको पता है। अब वो कुछ चाचा मुद्दा तो बोल नहीं रहा था, अमेरिका का वज़ीर खारजा बयान दे रहा था, और उसकी तकरीर का एक एक लफ्ज़ वो नाप तोल कर बोलते हैं। कोई साग डाल या नवाज की पर्ची नहीं है, बैठे बैठे चवल मारते, बड़ा टेक्निकल बात की उसने की। और फिर ये तोशाखाना की सजा का फैसला आना था ताकि आपकी तवज्जो हट जाए। तो इसलिए अपना दबाव इस तरफ रखें कि इससे ने बड़ी तकलीफ है, याद रखें। और ये सबसे अहम और खतरनाक पहलू है, क्योंकि देखें, मैं पाकिस्तान की तारीख देख रहा था, पाकिस्तान की फौज के जितने भी जर्नल आए, अमेरिका की जंगों में शिरकत करते रहे या मदद करते रहे, डिक्टेटरों की आप तारीख देखें तो सारे के सारे अमेरिकी कैंप में नजर आते हैं। यानी कि भर्ती वहीं से होती है, मंजूरी वहीं से मिलती है। सबसे पहले खुफिया और फजाई इंटेलिजेंस मिशन जो सोवियत यूनियन के खिलाफ हुआ, जासूसी परवाजों के लिए उनकी, पेशावर में बदबीर का अड्डा दिया गया, ये 1960 में अयूब खान ने दिया, बगैर कौम से पूछे। फिर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन किरदार ज़ियाउल हक, अफगानिस्तान की जंग में अमेरिकी जंग को इस्लामी जहाद का रंग जो देता रहा, रियासती बयानियां मजहब के जरिए बनाता रहा, अफगानिस्तान में जितनी तबाही बर्बादी फैलाई वो इस शख्स ने फैलाई थी। ये एक अफगानिस्तान था। 1970 में उर्दनी फौज का जब ये मुशीर था, ब्लैक सितंबर के नाम पे उर्दन में फलस्तीनी पनाहगज़ीनों पर भी हमले किए, 27,000 फलस्तीनियों का क़याम, ये अरब दुनिया आज भी याद रखती है। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ 2001 में कबायली इलाकों में ऑपरेशन ड्रोन हमले, शमसी एयरबेस, पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले किया, 70,000 पाकिस्तानी उसमें मारे गए। और जो जंग पाकिस्तान की नहीं भी थी उसमें लाशें सारी पाकिस्तानियों की निकली।
یہ مشرف نے، ایوب خان نے، ضیاء الحق نے جو بھی کیا امریکہ کی جنگ میں بالواسطہ کیا، نام سوویت یونین کا، افغانستان کا یا دہشت گردی کی جنگ کا، یہ پاکستان کی تھا. یہاں پاکستان تو کا اسلامی تاریخ میں براہ راست اسلامی مطلب مسلمانوں کے خلاف، اور اس ملک میں جہاں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نسل کشی کے، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کے الزام لگاتی رہی اسرائیل پہ، یہ اس کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں. مسلمان ملک کی غزوہ ہند کی فوج، اللہ کی فوج مطلب یہ اب آپ سوچیں کہ یہ حد واقعی کراس کی جا رہی ہے. یہ کیا آپ سوچ سکتے تھے ایسا ہوگا؟ لندن پلان کے وقت باخدا ہم لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ تسلیم کرنے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جائیں گے. اب اقتدار بچانے کے لیے بس اور کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا دیکھیں جو نوٹیفیکیشن ہوا عمران خان کو فکس کرنے کا معاہدہ نون لیگ، یہ اب 3 کردار ہیں جنرل عاصم منیر کے سامنے براہ راست مخالفت میں، جو بغض کہہ لیں دشمنی کہہ لیں. ایک جنرل فیض جو کہ براہ راست DGI تھا، عہدے سے ٹرانسفر کا معاملہ تھا، پھر بعد میں آرمی چیف کے لیے بھی دوڑ میں وہی تھا، اس کا امریکہ کے ساتھ بھی پھٹا تھا افغانستان میں حکومت بنانے کا. دوسرا عمران خان جس نے عاصم منیر صاحب کو عہدے سے ہٹایا، اور وہ عمران خان بھی امریکہ مغرب مخالف افغانستان کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے. اور تیسرا تھی بشرا بی بی جو عہدے سے ہٹانے کے بعد ملاقات نہیں کی. اب یہ تینوں آل شریف ان کی بھی دشمن ہے. تو اس بات کو غور سے دیکھیں کہ جنرل عاصم منیر کا ڈیفنس چیف کا عہدہ اناؤنس ہوا، 2 ہفتوں کے اندر جنرل فیض کو بھی 14 سال کی سزا، بشرا بی بی کو بھی، اور عمران خان کو بھی 17 سال کی سزا. تو یہ فیصلے چونکہ انصاف کے بعد نہیں ضرورت کے تحت آئے تھے. خان کی سزا کی مدت کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی کرکٹ کا اسکور بورڈ تو ہے نہیں. یہاں تو 10 سال باٹا ریٹ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو تو سزا جو دی ہے اس کی عمر کے مطابق 73 سال خان کی عمر ہے، انہوں نے عمران خان کو 72 سال کی حد تک سزائیں سنا دی ہیں. میں غلطی سے پچھلے ویلاگ میں 47 سال کے آ گیا، وہ معطل سزائیں میں نے شامل نہیں کی. مطلب توشہ خانہ میں دیکھ رہا تھا 14 سال سزا ہوئی تھی، معطل ہوئی تھی. سائفر میں 10 سال کی سزا ہوئی، وہ بھی معطل، اس میں عمران خان بری ہوئے. عدت کیس میں 7 سال، وہ بھی بری ہوئے. اب جو القادر ٹرسٹ 14 سال ہے وہ ابھی چل رہی ہے، اور توشہ خانہ 2 کی یہ 17 سال کی سزا، 9 مئی کے کیس میں 10 سال کی سزا. تو یہ ساری اب جمع کریں تو یہ 72 سال کی سزا سنائی ہے انہوں نے. یہ باقاعدہ طور پر فرمائشیں پوری کی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ. اسی لیے سیاسی جماعتوں کو جوڑ کے تحریک انصاف عمران خان کے پیغام پر چلتے ہوئے اس مزاحمتی سیاست سے جانا لازمی ہے. پرامن اجتماع عوام کا اب ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس کا لائے عمل کہ ریاست گولیاں چلائے، طاقت استعمال کرے، تو ان کے پاس کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں ایک تو بڑا حال میں ان کو ابھی بتا دیتا ہوں، ساری کی ساری قیادت کٹھی کر کے فرنٹ پہ رکھ دیں. پارلیمنٹیرینز، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ والے ٹکٹ ہولڈر سارے کے سارے فرنٹ پہ ہوں. پھر گولیاں چلانا اتنا آسان نہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو پہلے انگیج کریں، یہ جو خوف پھیلایا جا رہا ہے اسے دور کریں. لوگوں کو گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، آپ ان کو نکالیں. عمران خان نے اسی لیے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. پھر ایک جگہ جمع ہونے کے بجائے ساری جگہ پھیلائیں معاملہ، روزمرہ زندگی میں مزاحمت لائیں جہاں ہر جگہ گولیاں چلانا ممکن تو نہیں. خیبر پختونخوا میں اب دیکھیں بہت سی آوازیں ایسی اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں وسائل بند کرنے چاہیے پنجاب کی. ظاہر ہے وہ ان کے وسائل بند کریں گے تو وہ ان کے کریں گے، وہ معاملہ چلا جائے گا پھر گورنر راج کی طرف، اور زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اب انہیں ہر طبقے فکر کے لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہو. یہ جو متفقہ ایکشن پلان کی کانفرنس تھی جس میں کہا گیا کہ سزا کے بعد مذاکرات کے راستے بند ہیں، اس میں وکلا تنظیمیں بھی تھیں، ربیہ باجوہ کی باتیں بھی تھیں کہ جرنیلوں کی حکومت ماننے سے انکار کریں. زبیر عمر صاحب جو عام طور پر معیشت پہ بات کرتے ہیں وہ بھی بڑی سخت باتیں کر رہے تھے کہ شہباز شریف کی حکومت کا تخت گرانا ضروری ہے. ایمان مزاری بھی موجود تھی جو ڈاکٹر بارک بلوچ، علی وزیر سمیت باقی لوگوں کی قیادت کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں انہیں بلوچ اور PTM کی بھی جو لوگ ہیں ان کو جماعتیں اکٹھا کرنا ہوگا. ہر وہ جماعت جس پہ ظلم ہوا، جیسے کرین پارٹی پہ پنجاب میں ہوا، انہیں بھی اس پرامن احتجاج میں شامل، انہیں بھی انہیں کال دینی چاہیے تھی، چاہے 1-2 لوگ رہ گئے ہوں. عوام تو نیچے وہی ہے. ہر وہ شخص دیکھے جو خان پہ تنقید کرتا تھا آج خان کا ساتھ دے رہے ہیں. ایمان مزاری نے جو بات کی نا کہ تحریک انصاف کے دور میں وہ بڑی تنقید کرتی تھی، لیکن آج ہو سکتا ہے وہ بھی کل عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ڈیالوگ کے بعد کر لیا. تو اس پہ حیران نہ ہو، کیونکہ ظلم اور جبر کے دور میں سب سے امپورٹنٹ چیز اتفاق ہوتا ہے. پاکستان کے قانون کو آپ نے ریسٹور کرنا ہے، آئین کو. اس کانفرنس میں بہت سے ایسے لوگ بلا شبہ موجود تھے، صحافی، سیاستدان، جن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. اسی لیے سہیل آفریدی نے جو بات کی نا وہ کہ مزاحمتی یا مذاکراتی عمل، یہ دیکھیے گا پیچھے امریکہ سے تانے بانے نہ ملے. اب تحریک انصاف کی قیادت پر ان سزاؤں کے بعد شدید ترین دباؤ ہے. یہ مزاحمتی تحریک آغاز کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور ایک رائے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ قائم ہو چکی ہے مزاحمتی تحریک اب تک نہ چلنے کی، اس کی مسلسل ناکامی، اس کی ذمہ داری سلمان اکرم راجہ صاحب پہ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ نہیں کہا جا سکتا، نہ انہیں غدار کہا جا سکتا ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میدان میں اگر یہ انچارج ہے اس وقت اس پوری تحریک کے، تو وہ سلمان اکرم راجہ ہے. پارٹی کی ذمہ داری ان کی ہے اور اس میں بری طرح ناکامی. اب پارٹی کے اندرونی معاملات دیکھ لیں، تمام رہنماؤں کو ایک پیج پہ لانا ہو، چاروں صوبوں کے اندر یکسانیت لانی ہو، پارٹی کو اکٹھا کرنا ہو، ڈسپلن قائم کرنا ہو، احتجاج کی کال کی طرف لانا ہو، یا انٹرنیشنل میڈیا سے انگیجمنٹ ہو، پارٹی کا موقف بیان کرنا ہو، چاہے اس پہ خان کی ملاقاتیں ہوں، خان کے کیسز ہوں. یہ آپ کو نہ تو اس طرح کی کوئی بڑی پریس کانفرنس کرتے نظر آتے ہیں جب تک یہ تحریک تحفظ ساتھ نہ ہو، یا یہ آپ کو کبھی کوئی لائے عمل دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں بتا سکتے. یہ ایک بڑے منجے ہوئے وکیل ہے، بڑا اچھا بولتے ہیں، الفاظ کے ساتھ کھیلنا جانتے ہیں، لیکن سیاسی میدان میں، عملی میدان میں ان کی نااہلی کھل کے سامنے آ رہی ہے. یا تو یہ انتہائی بے اختیار بے باس سے کمزور ہے، یا درے پردہ کوئی اور معاملات ہیں کہ دیکھیں آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ طے ہو رہا ہے، انہیں چاہیے ایسی کال دیں کہ احتجاج کا معاملہ کرے پرامن. فیلڈ مارشل کا جو پہلا دورہ تھا فیلڈ مارشل بننے سے پہلے، تو وہ امریکہ کے دورے کے احتجاج کا عمران خان نے خود کہا تھا. تو اس لیے احتجاج امریکہ میں ہوگا، اثرات پاکستان میں آئیں گے. اب اس کے پرامن انداز میں اپنے موقف پر پارٹی کی کال دینا جو کہ لیڈرشپ کی طرف سے آتی ہے، وہ اسی لیے نظر نہیں آتی کہ مزاحمتی سیاست کا جب ذکر کریں تو یہ کہتے ہیں جی 4-5 لاکھ لوگ چاہیے پہلے، جب تک پوری کی پوری پاکستان کٹھا نہیں تو ہم نہیں آئیں گے، ہم لوگوں کے بچے نہیں مروائیں گے. سمجھ سے باہر ہے یہ کس چیز کا انتظار کریں کہ ابھی ڈیالائن کے سامنے ہو رہا جو ہے
خان کی بہنوں کے سروں سے چادریں جو چھینی جا رہی ہیں, زمین پہ گرا کے پانی مارا جا رہا ہے واٹر کینن سے, تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی پریس کانفرنس کرنے کی بجائے کھل کے سامنے میدان میں تحریک انصاف کے جو رہنما ڈیالہ جیل کے باہر نہیں آتے, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ, آپ نے کبھی دیکھا کسی کو ڈی نوٹیفائی کیا ہو, شو کاز نوٹس دیا ہو, کوئی پرفارمنس کا پوچھا ہو, کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر معاف کیجیے کو معاملات نظر ہیں. یہ طارق جہانگیری صاحب کا کتنا بڑا ڈی نوٹیفیکیشن کو پوری اٹھا دینا تھا معاملہ. یہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہیں لیکن اپنی طرف سے پارٹی کی طرف سے کچھ نظر نہیں آتا. یہ محمود اچکزئی, علامہ ناصر عباس, یہ دونوں تو تحریک انصاف کے رہنما نہیں ہیں, ان کی تو اپنی اپنی جماعتیں ہیں. یہ مزاحمت یا مذاکرات کا فیصلہ عمران خان نے دیا ہے تو یہ بھی ان کے لیے شرم کا مقام ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا کام تھا پارٹی کا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا, کہ عمران خان کو اپنے بیانیے کے لیے کیوں اپنی بہنوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے, کیوں پارٹی کو کال یا احتجاج کے لیے, مذاکرات کے لیے ان محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. یہ خود تحریک انصاف کے اندر سے لوگ ہونے چاہیے, اتنی بڑی پارٹی میں لوگ نہیں. یہ تو شرم کا مقام ہے کہ کپتان آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کی پرفارمنس کی بنیاد پہ آپ سے اوپننگ کروائیں. بہرحال امید ہے یہ پیغام پہنچ جائے گا. توشہ خانہ کے بارے میں بات کروں, اس پہ سوشل میڈیا نے پورا ریکارڈ سب کا کھولنا شروع کر دیا, جنرل باجوہ کا بھی, جنرل عاصم منیر کا بھی, نواز شریف کا بھی. اچھا, اس میں جج نے کہا میں سزا میں نرمی کروں, خان کی 17 سال نہیں دے رہا. یہ نفسیاتی دباؤ, 73 سال کی عمر ہے, جب وہ جیل سے دھاڑتا ہے ببر شیر تو اعصاب تو کانپتے ہیں. اس اثر کو توڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم تو خان پہ بڑا رحم کریں, کمزور ہے. خان اس محاذ سے بہت آگے نکل چکا ہے. یہ تو جب عارف علی صدر تھا اس وقت بھی نقدی رحم کی صرف اپیل کرے چھوڑ دیں گے. خان نے کہا نہیں. توشہ خانہ کا فیصلہ آتے ہوئے جو نظر آ رہی ہیں چیزیں اب کہ ان کے ریکارڈ ایک دفعہ پھر کھل گئے. نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف, وہ تو چلیں ایک طرف, مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کی بھی مطلب جو گھڑی, انگوٹھی اور ہار ملے تھے, جو 10 لاکھ دے کے وہ 1,84,00,000 کی مطلب واردات 2016 میں نواز شریف کے تحت تھے. ابھی تو معاملہ وہاں سے شروع ہوا, ابھی تو یہ بہت آگے پھیلتا جائے گا. 32 روپے میں چیزیں خریدتے رہے, جو حیرات کے پوری کلیکشن سیٹ تھے, جو نہ الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے, نہ ٹیکس گوشواروں میں آئے, نہ یہ مانتے ہیں کس نے دیے. اور مریم نواز صاحبہ کو تو خصوصی طور پر شیخین کے تحفے تھے. انہیں تو آپ کو پتا ہے BMW کا ایک تحفہ, انہیں تو خیر اب تک کتنی دفعہ گاڑیاں دی جا چکی ہیں کہ وہ بھول گئے کہ وہ کون سے شیخ صاحب نے کون سی گاڑی اور گھڑی دی. وہ منصور کے پروگرام میں جو کنفیوز نظر آتی ہے, انہیں سمجھ نہیں آتی کس کس تحفے کا ذکر کریں, کس کس شیخ صاحب, کس کس مطلب توشہ خانے کا ذکر کریں. سعودی عرب کے دی ہوئی شہزادوں کی گاڑیوں کا میں ذکر نہیں کر رہا. ابھی تو یہ صرف جو گھڑیاں, قالین, جوتے اور باقی وہ گھبراہٹ, سنسناٹ, تھرتھراٹ والے کھلونے, ان کا تو کوئی آپ کو پتا بتائے گا ہی نہیں. وہ رہ نہیں دے. زرداری صاحب کو بھی دن دہاڑے بل پرو گاڑیاں ملی, وہ بھی کوئی نہیں پوچھتا. سادہ سی بات ہے, اگر آپ فوج آپ کے ساتھ ہے, آرمی چیف آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, تو پھر آپ چاہے پورا لوٹ مار کے لیے باپ کا مال سمجھ کے جہیز میں آئے وہ سامان سمجھ کے لے جائیں, کوئی نہیں پوچھتا. لیکن اگر آپ کے مخالف ہیں تو پھر پانی کی آدھی بوتل بھی عمر قید کے لیے تیار رہیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.